نہیں صحابی آئے آ کے عرض کرنے لگے محبوب سونے میرے ابا جی نے تے میرے بچے ان جوان ہو گئے نے اللہ دے رسول ہے تے باپ میرا وڈیرا ہے جدوں جی کرتا ہے گھر دے اندر ہوندا ہے جیڑی مرضی شے استعمال کرنے والی لے جاندا ہے نہ پوچھدا ہے نہ دسدا ہے نہ اجازت لیندا ہے حالاں اس چیز دی مینوں بھی لوڑ ہوندی کئی بچے کہہ چھڑدے نا ویکھو جی ہن مطلب کہ حالات دے نال چلنا چاہیے حالات ویکھنے چاہیے نے میرے اپنے بڑے اخراجات نے بہت میرے اپنے وسائل نے ہن کی کریے جی دوجے بھراواں دا بھی تے حق بندا ہے نا وہ بھی ماں باپ دی خدمت کرن وہ بھی ابے ہوراں دے کپڑیاں دا خیال کرن وہ بھی اماں جی دے دوائی دا خیال کرن ہن سارا برڈن میرے اوتے ہی پایا ہے تے صحابی آکھن لگے اللہ دے رسول ہے ویکھو میرے خرچے نے اخراجات نے بیٹے نے اولاد ہے تے تھوڑا جہا خیال کرنا چاہیے میرے محبوب علیہ السلام فرمان لگے اچھا چلیں جگر اپنے ابے نو جا کے میرے کو بھیج واہ کتنا خوبصورت منظر ہے اگر توجہ ہوئے گی تو بات دی سمجھ آئے گی میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جا کے ابے نو میرے کو بھیجی اسے ابھی جاندا ہے جا کے عرض کرتا ابا جی تانوں محبوب سونے نے بلایا تانوں آقا بلاندے نے بولو تانوں آقا بلاندے نے اے منظر ذرا انہاں اکھاں دے سامنے رکھو پھر آندے نے ابا ابا ہی ہوندا ہے ابا ابا ہی ہوندا ہے اولاد سمجھ دی کہ اے بابا کتریا بتریا ہے اے سن 75 دا ہے اے بابے اور جناب تلی کھڑک گئی اے گلاں تے میں بہتا سیاںا تے باپ آندا پتر ہتھی جمیاں دے دند گنے ہوندے نے تو میرے نال چوکھا سیاںا ہو گیا انہیں جا کے دسیا ابا جی تانوں محبوب سونے نے یاد کیتا ہے جدو انہیں اینی گل دسی ہے اے صحابی گھر وچوں نکلدا ہے میرے آقا علیہ السلام دی خدمت دے اندر چل پیندا ہے اے صحابی بھی ٹر پیندا ہے تے آسمان تو جبریل بھی ٹر پیندے نے اجے صحابی میرے آقا دی خدمت اندر نہیں پہنچیا آسمان تو جبریل میرے آقا کول پہلے پہنچ جاندے نے جبریل آ کے عرض کرن لگے محبوب سونیا اجے صحابی نو بلایا جے اونوں آ جاندا ہے او گل بعد اندر پوچھیا جے جس واسطے تساں انہوں بلایا ہے انہوں اے پوچھا جے پہلو جدوں میرا پیغام ملیا سی تیرے تخیلات کی سن تیرے خیالات کی سن تیرے تصورات کی نئے ادوں تو میری اے پیغام سن کے کیڑیاں گلان دے اندر کھوب گیا ہے اے صحابی رسول میرے آقا دی خدمت دے اندر حاضر ہو کے عرض کرن لگا محبوب سونیا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب سونیا تو اڈا پیغام ملی ہے تے میں حاضر ہو گیا ہوا میرے آقا فرماندے نے میں تینو جس کم واتے جس گل واتے بلایا او بعد اندر کرانگے پہلو مینو اے دس جدو میرا پیغام ملیا سی او دو کیڑیاں گلہ اندر کھوب گیا ہیں او دو کیڑیاں گلہ سوچن لگ پہ آئیں اور چھینا ڈوگرا دے رہنے والوں اردہ گرتوں آنے والوں جتوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے گھراں دے اندر بیٹھ کے سننے والیاں میری معززات ماؤں بہنوں ایک گل اور بھی سمجھ آ رہی ہے ایک اور مسئلے دی سمجھ آ رہی ہے میرا رب علیم بذات الصدور ہے اللہ تے دلان دے پیت جانن والا ہے اے صحابی رسول پریشان ہو جاندہ ہے عرض کر لگا محبوب سونیا میں اجے اپنے دل دے اندر ہی سوچن دیا سا اے گلاں تے اجے میریاں زبان تک آئیں کوئی نہیں میرے اینا خیالات نے اجے الفاظ دا روپ نہیں داریا تے توانوں کنے دس چھڑے ہے میں تے اجے کسے نال گل کیتی کوئی نہیں توانوں کنے دس چھڑے آئے میرے آقا فرماندے نے اس گل نو چھڑ تیرے دل دے خیال بھی میرا رب جاندہ ہے اور تیرے دل دے تخیلات نو بھی میرا رب جاندہ ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ دلان دے پیت بھی جاندہ ہے دلان دے رات بھی جاندہ ہے انہوں سے ابھی کی آندہ ہے آگا لگا محبوب سونیا کی سوچنا سی جدو انہیں جا کے پیغام دیتا ہے کہ میرے آقا توانو یاد کر دینے تے میں سمجھ گیا سا آج میری شکایت لگ گئی ہے آج میری شکایتاں کے
کے آیا ہے اللہ دے محبوب سونیا اے جدوں پیدا ہویا سی میں دی پرورش کیتی ہے میں انہوں پالیا پوسی ہے میں دے اخراجات برداشت کیتے نے میں محبوب سونیا اے دے مطالبے پورے کردہ رہا ہوں میں اپنی جوانی کول چھڑیے نو پالن واتے ہڈیاں دا رس کول کول کے میں انہوں پلاندہ رہا ہوں میری جوانی گزر گئی ہے آج اے جوان ہو گیا ہے میرے آقا میری ساری زندگی انہوں جوان کرن تے پالن تے لگ گئی ہے آج میں بوڑھا ہو گیا کمزور ہو گیا ہوں جے میں دے کروں کوئی چیز چوک کے لے جانا ہوں آج اے گوارا ہی نہیں کردہ تے ساڑیاں تو انہوں آکے شکایتاں لگ گیا ہے میرے آقا نو گال دس دے پیا تے امت رحیم شفیق پیغمبر دیاں اکھاں برس پہندیاں نے میرے آقا علیہ السلام نے صحابی نو بلایا آپ فرمان دینے میرے آقا فرمان دینے انتا و مالو کا لی ابی کا آج تو بعد تووی تے تیرا مالوی تیرے باپ دائے جدوں چاہے جیڑی چیز چاہے او گھر وچوں لے جا سکدائے استعمال کر سکدائے اس وقت میرے بھائیو اللہ دی ذات نے ماں باپ دے نال حسن سلوک دی تلقین فرمائی ہے